علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ میڈیا پہ مختلف نیوز وغیرہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں صفا ترکی اور شام کے. تو مسلم امہ کے اوپر ایک بہت ہی مشکل وقت آیا ہوا ہے کہ ایک تو ہمیں معاشی بحران کا سامنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں قدرتی آفات کا بھی سامنا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان ہے، پاکستان میں پہلے سیلاب آیا، سیلاب سے بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، بہت سارے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے مختلف ممالک سے، امت مسلمہ سے، اور جو ہمارے پاس یو ایس اے ہے، یو کے ہے، ان ممالک سے ہم نے رابطے کیے، وہاں سے ہم نے مختلف ایڈز لیں، ان اداروں اور مختلف این جی اوز نے ہماری ہیلپ کی. تو ہمیں اس کا جو ہے وہ کافی فائدہ ہوا کہ جس سے ہمیں مکمل طور پہ ہمارا مالی نقصان تو پورا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک ہمارے نقصانات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. اور زندگی جو ہے وہ ہم جس کا دیکھیں، جس کا ایک دفعہ گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا یا گھر گر گیا تو اس کو ہم مکمل طور پہ تو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارا نقصان کسی نہ کسی حد تک پورا ہو گیا. اب ترکی میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ترکی میں آیا ہے زلزلہ، اور زلزلہ جو پاکستان میں آیا تھا 2005 2008 میں، اسلام آباد، بالا کوٹ، دیر، معلم جبہ، ان علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی. اس سے بھی بڑے لیول کا زلزلہ آیا ہے. جی ہاں، اس سے بھی بڑے لیول کا. اور اس میں دیکھیں آپ کہ جو پاکستان کا زلزلہ تھا اس میں جو تباہی ہوئی تھی وہ ایک خاص شہروں تک ہوئی تھی، اور اس میں لوگوں کے جو نقصانات تھے، مالی نقصان تھا وہ زیادہ ہوا تھا اور جانی نقصان اتنا نہیں ہوا تھا. لیکن اس زلزلے میں جیسے جیسے اطلاعات آ رہی ہیں، جیسے جیسے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، جیسے جیسے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، تو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ تباہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں، لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں گھائل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. اب ترکی کی طرح ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے دن جو پتہ چلا کہ 300 ہلاکتیں ہوئیں اور 8,000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. اگلے دن نیوز آئیں کہ ہلاکتیں جو ہیں وہ 400 پہنچ گئیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. ابھی کل شام کی جو میں نے نیوز سنی ہے اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ترکی کے اندر اب جو زلزلہ آیا تھا اس میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 1000 کے قریب چلی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے انکریز کرے گی جیسے جیسے ملبہ ہٹایا جائے گا. کیونکہ ایک دم سے تو نہیں پتہ چل جاتا کہ کون سے لوگ نیچے دب کے، کون سے لوگ زندہ ہیں، کون سے مر کے، کون کہاں گئے. ایک دم سے نہیں پتہ چلتا. جیسے جیسے آپ ساتھ اپنی تحقیق کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو چیک کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کتنے لوگ اس میں زندہ ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. حالات کا آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، ایک دم سے پتہ نہیں چلتا. تو اب جو میرا مین بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکی اور شام کے اندر یہ جو زلزلہ آیا، اب یہ دیکھیں امت مسلمہ کے اوپر ایک تو معاشی بحران آ رہا ہے، مالی جو ہے وہ عدم استحکام کے شکار ہو رہے ہیں ہم لوگ، لیکن قدرتی آفات بھی ہمارے اوپر آ رہی ہیں. تو جو بتایا گیا تھا کہ قرب قیامت جو ہے وہ ایسی ایسی آفات آئیں گی اور ایسے ایسے فتنے آسمان سے نازل ہوں گے کہ ان کی تعداد ایسے ہوگی کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، مختلف بہت زیادہ تعداد میں، ان کو آپ گن نہیں سکتے. ویسے ہی جو ہے اب مختلف فتنے اور مختلف آفات امت مسلمہ کے اوپر آئیں گی. ایک دم سے قیامت نافذ نہیں ہوگی. تو ہم لوگ دیکھیں قیامت کے قریب بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اب چاہیے یہ کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں، جتنی عبادات کر سکتے ہیں اتنی عبادات کریں، جتنے آپ استغفار کر سکتے ہیں اتنا استغفار کریں، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں گناہوں سے، اور اپنے ساتھ اپنے پیارے لوگوں کو بھی بچائیں. تو یہی میرا آپ کا میسیج تھا. خود بھی محفوظ رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں. شکریہ.